کہ وہ امام علیہ السلام کہ جو عطائے پروردگار کے ساتھ اعجاز کی منزل پر وہ چاہیں تو تربیت میں کمال عطا فرما دیں، چاہیں تو شخصیت بدل دیں. اور امام کی کرامتوں میں سے اور اعجاز میں سے لفظ کرامت ہم استعمال کرتے ہیں اولیاء کے لیے اور امام اولیاء میں بھی شامل، اور اعجاز استعمال کرتے ہیں ائمہ معصومین کے لیے، حجت خدا کے لیے. تو یہ ایک معجزہ آپ کی خدمت میں تاکہ ماحول میں ایمان کی کیفیت اور مضبوط ہو جائے اور دسترخوان امام مجتبیٰ بچھائیں تربیت اولاد کے لیے، بیٹیوں کے نصیب اچھا کرنے کے لیے، بیٹیوں کے رشتے کامیاب کرنے کے لیے. بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت کا عنوان، تربیت آپ کریں، اس کے بعد رشتوں کی دعا آپ مانگیں، رشتہ اچھا واقع ہو، نصیب اچھا رہے، بیٹی گھر میں خوش رہے، آباد رہے. یہ تمام باتوں کا تعلق وسیلے سے بھی ہے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری سے بھی. اب آئیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں کہ امام کے دست مبارک میں کیا کرم تھا، اللہ اکبر، کیا اعجاز تھا مولا کے. اس معجزے کو بعض لوگوں نے کچھ اپنے انداز سے پڑھا اور میں آپ کی خدمت میں اپنے انداز سے پڑھ رہا ہوں. یہ امام بارگاہ علی رضا شارڈہ کا ممبر، اور میں بہرحال اس مجمع کی اس محبت کا احساس اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ واقعاً اتنا مشکل عنوان عام مجمع میں شاید اتنا آسان نہ ہو. سیرت بنات المعصومین، معصومین کی بیٹیوں کے حالات پر کچھ تھوڑی سی باتیں، اور اب مولا کے ایک اعجاز کے ساتھ. کتاب کا نام ہے الدمۃ الثاقبہ، جلد نمبر 1. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، مشکل نہیں. الدمۃ الثاقبہ، اس کے اندر حوالہ ہے کتاب اکثیر العادات. اکثیر العادات کتاب کا حوالہ کتاب الدمۃ الثاقبہ کے اندر، اور اس میں چین کا واقعہ لکھا ہے. آج کل بہت بڑا مسئلہ چین کے حوالے سے، ایک نام بہرحال آپ کے درمیان ہے کورونا کے حوالے سے بھی ویسے بھی. تو چین میں اس زمانے میں شاہ چین، چین کے بادشاہ کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، اور بادشاہ کے وزیر کا بیٹا بھی بڑا خوبصورت تھا، اور دونوں بہرحال کبھی کبھی ایک دوسرے کو سنتے تھے کہ کیسا جمال ہے. ملاقات ہو گئی، اور ملاقات کے بعد وہ محبت کا رشتہ جو ایک ہو سکتا ہے، رشتہ ازدواج کے عنوان میں قائم ہونے لگا. چین کے بادشاہ کو، بہت غور کیجئے گا، اسے واقعہ پیش کرنا مقصود نہیں، ایک پیغام ہے کہ اگر کسی بڑے باپ کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ منصب دنیا کے اعتبار سے کسی چھوٹے گھر سے آ جائے تو اس کا رویہ ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عادلانہ ہونا چاہیے، منصفانہ ہونا چاہیے. تو شاہ چین کی بیٹی اور اس کے وزیر کا بیٹا، جب یہ بات بادشاہ چین کے علم میں آئی تو اس نے ان دونوں کو قتل کروا دیا. اتنا اقتدار کا نشہ، وہ فرعونیت کا مزاج کہ ہماری مرضی کے خلاف ہو نہیں سکتا ہی، کیسے ممکن ہے، مار دونوں کو مار دو. جب دونوں قتل ہو گئے اب پشیمانی، اب پریشانی، لاشوں کو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تمام سے کہتا ہے کہ بتائیے اب کس طرح سے یہ لاشیں زندہ ہو سکتی. تمام دربار کے عمرا کو جمع کیا کہ آپ لوگ بتائیے کہ یہ لاشیں زندہ کیسے ہوں. لوگوں نے کہا کیسے ممکن ہے کہ لاشیں دوبارہ زندہ ہو جائیں، ممکن نہیں. کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے دونوں زندہ ہو جائیں. بدقسمتی وہ شخص بیٹھا ہوا تھا کہ جو کبھی کبھی تجارت کے لیے جاتا تھا عرب. اس نے کہا کہ میں سرزمین عرب پر
جاتا رہتا ہوں وہاں پر ایک شخص نے دعوی رسالت کیا تھا، اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ ہمارے ان سے سفارتی تعلقات بھی قائم ہوئے تھے. وہاں ہم نے سنا تھا کہ ان کے پاس یہ کرامتیں ہیں کہ وہ چاہیں تو یہ کر سکتے. اب وہ تو نہیں ہے، ان کا بیٹا نواسا بیٹا کہلاتا ہے، وہ سنا ہے کہ وہاں پر ہیں. تو چین کے بادشاہ کو تو ایک امید کی کرن مل گئی. کہنے لگا کہ فوراً جاؤ، زادرا لو اور یہاں لے کر آؤ انہیں. چین سے اس زمانے میں مدینے تک کا سفر لکھا ہے تقریباً 6 مہینے کا. عباس نے لکھا کہ یہ بادشاہ چین نے کہا 6 مہینے بعد مجھے یہاں پر چاہیے فرزند رسول. بعض نے کہا کہ 15 دن کا ٹائم دیا گیا. بیچارہ یہ وزیر، یہ تاجر بڑا پریشان ہوا، مرتا کیا نہ کرتا. اس نے زادرا لیا، سواری لی، اور اس کے بعد چین کے اپنے خاص علاقے سے باہر نکل کر پریشان، کہاں جائے، اتنا لمبا سفر. اس نے کہا تھا تاجر نے بادشاہ چین سے کہ بھئی وہ ہمارا کام ہے، وہ اگر نہیں آئے تو ہمارا ان پر زور تو نہیں ہے کوئی. تو بادشاہ چین نے کہا اگر وہ اتنے ہی با کمال ہیں تو ان کو یہاں آنے کی ضرورت کیا ہوگی، وہیں سے کر دیں گے. اللہ اکبر. بہت غور سے سنیے گا. اس واقعے کو بعض لوگوں نے کسی اور انداز سے پیش کیا، لیکن ہم پیش کر رہے حوالوں کے ساتھ اور پیغام اور سیرت اہل بیت کی روشنی کے اندر. شاہ چین کا یہ تاجر، یہ وزیر شہر سے باہر جا کر ویرانے میں بیٹھ گیا. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سب زمین پہ اتر کر گھوڑے سے بس دونوں ہاتھ سے مٹی سر پہ ڈالتا ہے، اپنی پیشانی خاک پر رکھ کے رو رہا ہے، اور اپنے خیال میں کہتا ہے کہ اے حسن کے پروردگار، تو حسن کو بھیج دے، میں مشکل میں پڑ گیا، یہ مجھے مار دے گا بادشاہ. نہ میں نے تذکرہ کیا ہوتا اور نہ میرا یہ امتحان ہوا ہوتا. ابھی گڑ گڑا رہا تھا، فریاد کر رہا تھا. کوئی انسان کسی مقام پر، مسلک اور ہو، مذہب کوئی اور ہو، زبان کوئی اور ہو، اگر کوئی کسی بھی وقت میں امام وقت کو پکارے تو خدا اس کے لیے امام وقت کو ضرور مہیا فرما دیتا ہے. اس لیے بہرحال یہ ہے تو غیر مسلم، جا کر رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے. اچانک اس نے اپنے قریب کسی عرب کی آواز سنی. وہ قریب آ کے کوئی عرب کہتے ہیں کہ کیوں رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، اور کیا بات ہے، کیوں چلا رہا ہے؟ اب جو دیکھا اٹھ کر چین کے علاقے میں، یعنی آج کے دور میں گئی چائنا کے علاقے میں، دیکھا کوئی عرب کھڑے ہوئے. پہچان کچھ سنا تھا ان کے بارے میں، مولا کے بارے میں. امام فرماتے میں حسن ابن علی ہوں، بتا کیوں بلا رہا تھا مجھے؟ کہنے لگا کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو اور اپنے وزیر کے بیٹے کو قتل کروا دیا، اب وہ چاہتے زندہ کر دیا جائے، ہم مشکل میں ہیں. امام نے ارشاد فرمایا سجا کر بتا چین کے بادشاہ کہ میں آ گیا ہوں. یہ بہت خوشی کے عالم میں، کہاں 6 مہینے، کہاں 15 دن، کہاں 15 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، امام پہنچ گئے. میں آپ سے کہتا ہوں قبلہ، اگر کسی چائنیز کے بلانے پر امام وقت آ سکتے ہیں تو وائے کیوں نہیں ہو سکتا پھر میرے اور آپ کے بلانے پر آج کا حسین، آج کا حسن بھی آ سکتا ہے. بلاتے ہی کب ہیں، صرف آنکھوں سے آنسو بہا لیتے ہیں اور خیال کہیں اور ہوتا. اگر امام کی طرف خیال مستقل ہو جائے، امام کو ایسے یاد کیا جائے، تو آج کا امام بھی آج کے کسی مومن کے بلانے پر آ سکتا. پہنچ گئے مولا.
یہ وزیر، یہ تاجر اٹھا اور اٹھ کر گیا دارالخلافہ میں اس زمانے کی، بتایا جا کر کہ بھئی وہ تشریف لے آئے، استقبال کی تیاریاں ہوئیں، امام کو بلایا گیا، امام دربار میں آئے، سب کھڑے ہو گئے احترام میرے مولا کی، فرمایا ان دونوں کی لاشیں منگوائی جائیں، دونوں کی لاشیں منگوائی گئیں۔ امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ اکبر۔ میں اگر آپ کی خدمت میں کہوں کہ چائنا میں پہلی مرتبہ 2 رکعت نماز یا نماز اللہ کا نام کس نے لیا؟ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد کوئی اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں وہ الگ موضوع ہے، خود حجت خدا وہاں پر پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور نماز کیوں پڑھی؟ نماز پڑھے بغیر بھی کر سکتے تھے۔ اب جن افراد کو مسائل یہاں پر ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں، سورہ آل عمران نے ایک نہیں 2 مقامات پر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزے بیان کیے، آیت پروردگار، اور اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، آیت قرآن میں یہ بات موجود ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ فرماتے ہیں میں مردوں کو حیات دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اگر قرآن فرما رہا ہو، اگر تاریخ شاہد ہو، اگر آپ کا عقیدہ بھی ہو، تو اگر مریم کا بیٹا عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا ہے تو سیدہ کا لال مجتبی مردے زندہ کر سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ تاکہ نماز کی عظمت اور نماز کی رفعت بیان کی جا سکے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دستے دعا بلند کیے، کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جو کوئی سمجھ نہ سکا۔ اب میں یوں کہوں کہ پھر امام کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دونوں لاش، دونوں مردے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں زندہ ہو گئے تو امام نے ارشاد فرمایا بادشاہ چین سے کہ اب ان کا خیال کرنا، ان کا عقد کرا دینا، اور روکتے رہے گا۔ امام روانہ ہو گئے، آئے بھی اور گئی بھی۔ جس کی کرامت اور اعجاز میں اتنا کمال ہو، اور یہ پیغام امام کی شخصیت کے حوالے سے کہ اگر کوئی تربیت اولاد میں، خاص طور سے جب اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنا چاہے، امام کی بیٹیاں، اگر امام علیہ السلام وہاں رشتے کے معاملے پر اور اس کے علاوہ بھی اتنا خیال کر رہے، اور جیسے آپ کے بابا مولا کائنات فرما رہے تھے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، تو دونوں بھائیوں کے گھروں سے بیٹی اور بیٹوں کا رشتہ